السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ جو ہر بدلتے ہوئے موسم میں ہمیں اس سے لڑنے کی صلاحیتیں بھی دیتا ہے اور اسباب بھی مہیا کرتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون کون سے ہمارے رویے، ہماری حرکات ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ہیں وہ ایک مکمل با کردار شخصیت کا حامل نہیں بننے دیتے، اور اس کو جو ہے وہ بیڈ سوسائٹی کی طرف یا بری عادتوں کی طرف یا ذہنی معذوری کی طرف جو ہے وہ اس کو پش اپ کر دیتے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو رویے ہیں، کہاں کہاں سے ہم سے جو ہے وہ غلطی ہوتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑا کر کے تو وہ بندہ جو ہے وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، تو اس کو اچھی مٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اچھے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو ایٹماسفیئر کی بھی، زیادہ دھوپ نہ ہو، زیادہ سردی نہ ہو۔ تو جو کسان لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس کو کورا کہتے ہیں، کوہر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پودے جو ہیں وہ بیچارے جھلس جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور زیادہ دھوپ شدید ہو تو تب بھی چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح بچے، اسٹوڈنٹس جو ہیں، ان کی شخصیت کو ہم نے پروان چڑھانا ہوتا ہے، بالکل ایسے ایک پودے کی طرح تراش خراش کر کے کہاں سے کاٹنا ہے، کہاں سے نہیں کاٹنا، کب پانی چاہیے، کب ہوا چاہیے، کس طرف سے ان کو ہوا سے جو ہے ہم نے بچانا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں نا، اولاد کی جو ہے تربیت پر ہم مر جاتے ہیں، قبروں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ ہمارے لیے صدقہ جاری ہو۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جی پیدا کرتے جاؤ اور پھینکتے جاؤ اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ ان کی اچھی تربیت کرنی پڑتی ہے تو پھر وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم ان کو ایک اچھا باکردار مسلمان اور ملک کا ایک مفید شہری جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور کیسی کیسی وہ ہماری حرکات و سکنات ہیں، ہمارے رویے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی شخصیت جو ہے وہ ماند پڑتی ہے، بلکہ وہ ذہنی طور پر خدا نہ کرے کہ ذہنی طور پر بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک عام جو رویہ جو ہے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ غصہ کسی کا ہوتا ہے اور نکالتے ہم کسی پر ہیں، کہ کاروبار کی ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، بیوی سے جھگڑا ہے، یا بیوی کا شوہر سے جھگڑا ہے، تو پستے بیچارے بچے ہیں، بلا وجہ جو ہے وہ مار پیٹ۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شرارت کوئی بچہ کر رہا ہوتا ہے، مار پیٹ جو ہے وہ سب کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے، یا گالیاں جو ہیں وہ تو کم از کم سب کے حصے میں آ ہی جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں، ہر بندہ یہ جج کر سکتا ہے کہ یار کہ میں 12 بچے سنبھال سکتا ہوں، یا ایک یا دو سنبھال سکتا ہوں، یا مجھ میں اتنی بھی کرتوت نہیں ہے کہ میں ایک دو کی ہی تربیت کر لوں۔ تو اس حساب سے جو ہے آپ اپنے بچوں کی تعداد میں کمی یا اضافہ، کمی تو خیر ہم بعد میں نہیں کر سکتے، جو آگے ہیں دنیا میں انہوں نے آنا ہی ہے، تو اضافہ کرتے وقت جو ہے یہ ہمیں تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے، مالی طور پر نہ صحیح، وہ تو پھر وہاں پر فتوے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ جی اپنا بچوں کو پیدا اللہ نے کیا ہے، رزق اسی نے دینا ہے، رزق تو اللہ نے دینا ہے، لیکن تربیت تو ہم نے کرنی ہے۔ تربیت اللہ رب العزت نے نہیں کرنی آ کے، وہ تو ہاں دل میں جو ہے اللہ رب العزت ہدایت ڈال دے کسی کے، وہ نرمی ڈال دے، سختی ڈال دے، یہ دلی کیفیات تو اللہ رب العزت بدل سکتا ہے، لیکن تربیت کی ذمہ داری ماں اور باپ پر ہے، اور پھر اس اساتذہ کرام پر ہے۔ تو ہم نے، استادوں نے اور ماں باپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں جو ہے ان کی شخصیت کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی نا کہ بلا وجہ کی سزا، اچھا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ سزا، جرم تھوڑا اور سزا ہم بڑی دے دیتے ہیں، یعنی وہ ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا اتنی سزا کا جتنی ہم دے دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیر تک ناراض ہم رہ لیتے ہیں کہ چلو غلطی کی، اس نے تھوڑا بہت ڈانٹ لیا، یعنی جس پر 2 منٹ کی ڈانٹ بنتی ہے نا، تو ہم آدھا آدھا گھنٹہ اور پونا پونا گھنٹہ جو ہے وہ ڈانٹ پہ ہی لگا دیتے ہیں اس کی۔ تو وہ دماغ جو ہے نا مسلسل، سمجھ لے کہ جس طرح وہ ڈانٹ کے نا کوئی ہتھوڑے اس کے بج بج کے نا دماغ میں، وہ اندر سے بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کروں کیا یار، یہ ابا جی یا استاد جی، ماں جی اب چپ کر ہی نہیں رہے، تو میں کدھر جاؤں اب؟ اگر وہ بیچارہ بھاگ کر گھر سے یا کلاس سے باہر نکلے تو تب بھی وہ بدتمیز اور باغی ڈکلیئر ہوگا،
اور اب سنتا ہے تو اس کے دماغ کو ہم مسلسل جو ہے وہ فورس کرتے جا رہے ہیں کہ گندا 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 گندا. یہ ہم تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے نا، تو یہاں پر آ کے ہمیں اپنا رویہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری حرکت جو ہے نا بچے کی شخصیت پر منفی اثر ڈالے گی، بلکہ منفی اثر کیا، اس کو بگاڑ کے رکھ دے گی، اس کا بیڑا غرق کر دے گی. اچھا، اس کے بعد ایک دوسرا اس کے اپوزٹ رویہ بھی ہمارا ہوتا ہے کہ بچے غلطیاں کریں، کوتاہیاں کریں، فضول خرچیاں کریں، جو بھی کریں، کچھ کہنا نہیں، اور شیر دے پتر ہیں جی، ہے ہمارے پاس سارا کچھ، ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ہمارا بچہ یہ کر دے وہ کر دے، بالکل کچھ نہ کہنا. تو یہ بھی بچے کی شخصیت کو برباد کر دے. اور بعض کئی دفعہ تو جو ہے نا یہ حرکت جو ہے وہ فزیکلی بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی. وہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں لاہور میں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں گلی میں بچہ چھوٹا سا تھا، ابھی اس کے پاؤں زمین پر اور موٹر سائیکل کے جو پائیدان تھے ان پر، یعنی کہ اس کی کک پر، اس کے وہ جو ہوتا ہے گیئر، اس پر اچھی طرح سے پاؤں اس کے نہیں لگتے تھے. تو والد صاحب کے پاس وہ نیا نیا پیسہ آیا تو اس نے دے دیے اس کو یہ موٹر سائیکل. تو کہتے میں نے اس کے والد سے کہا کہ یار یہ دیکھیں چھوٹا ہے بچہ ابھی، اور یہ اتنی سپیڈ سے چلاتا ہے موٹر سائیکل، تو کسی کے اندر ٹکر لگائے گا، کسی کا نقصان کرے گا یا اپنی کو ہڈی. وہ کہتا نہیں چھڈو جی، شیر دا بچہ ہے، چلائے گا موٹر سائیکل اس طرح ہی، سانو اللہ نے دیتا مال چلاوے بچہ. اچھا اللہ نے دے دیا، اب اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اندھے ہی ہو جو. تو کہتے تھوڑے دنوں بعد ہی وہ بیچارہ لگا دیوار میں، اور یہاں سے ایسے پھر کٹ لگا، اور کتنے زیادہ ٹانکے بھی لگ گئے اس کے، اور جو بیوٹی تھی اس کے فیس کی وہ ساری جاتی رہی. تو یہ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے نا کہ جب اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، یا ہم بڑے چودھری ہیں، ہم پہلوان ہیں، ہم سیٹھ ہیں، تو ہمارا بچہ جو مرضی کرے. تو یہ بھی ہم بچے کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کر رہے ہوتے اپنی شیخی بکارنے کے لیے لوگوں پر، بلکہ ہم بچے کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے کہ دوسرے اگر ہمارے پاس کوئی شکایت لے کے آتے ہیں، یہ آپ کا بچہ جو ہے نا یہ ایسے کرتا ہے، ہم کہتے ہیں لے آیا بڑا سے آنا، چل اپنا کام کر، ہمارا بچہ ہمیں پتہ. تو یہاں پر ہم جو ہے نا، پرانے دور میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بچہ جو تھا نا باہر سے مار بھی کھا کے آیا تھا نا گلی محلے والوں سے، تو آ کے کہتے تھے اماں اماں مجھے وہ فلاں انکل نے مارا ہے. تو ماں کہتے تو نے بھی تو کوئی غلط کام کیا ہی ہوگا نا. تو یہاں اس کو گلی کے جو کوئی بھی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا تھا، یہ خیر خواہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ گلی کا آدمی ہے، بزرگ ہے، اگر اس نے بچے کے ایک لگائی ہے تو یہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہوگا تو اس نے اس کو سمجھایا ہے یا لگائی ہے یا ڈانٹ ٹپٹ کی ہے. لیکن آج کل آپ دیکھ لیں، یہ تجربہ کر کے کسی کے بندوقیں نہ نکل آئیں، فوراً فوجوں کی فوجیں نکل آئیں گی، تو گمسان کی جنگ ہو جائے گی گلی میں آپ. اور دوسرا اگر کوئی بتائے سمجھائے کہ آپ کے بچے میں یہ خامی ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، تو ہم فوراً کہتے ہیں چل چل اپنا کام کر. تو وہاں پر جو ہے ٹھنڈے دل سے سوچ بچار کرنی کہ واقعی یار یہ بندہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اس کو شکایت لگانے سے اس کا کیا مفاد ہے. تو دوسروں کی بات پر جب ہم کان نہیں دھرتے تو اس وقت بھی ہم جو ہے اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے یہ بڑا آج کل تو یہ چلا ہوا ہے نا، بڑا ہی نعرہ ہے، ایکول رائٹس. ایکول رائٹس بھی جب ہم نہیں دیتے نا اپنے بچوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، تو وہاں پر بھی رویے جو ہیں ہمارے رویے جو ہیں ان کے کردار کو خراب کرنے اور ڈیمیج کرنے کا باعث بنتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک صحابی آئے، اس نے کہا جی میں نے اپنے بیٹے کی خدمت سے خوش ہو کر نا ان کو ایک باغ دے دیا ہے. تو سرکار نے پوچھا باقی بیٹوں کو بھی دیا؟ اس نے کہا نہیں جی، اسی کو بڑا تابع دار خدمت گزار ہے اس کو. تو سرکار نے کہا یا تو اس سے بھی واپس لے لے، اور اگر افورڈ کر سکتا ہے تو باقی سب کو بھی دے. یعنی اولاد جو ہے آپ کو چاہے کوئی اچھی لگتی ہے، اچھی زیادہ نہیں لگتی، تھوڑی لگتی، آپ کا کام یہ ہے، آپ منصف ہیں، آپ رائی ہیں، آپ نے سب میں ایکول رائٹس کی بنیاد پر مساوات کے تحت جو ہے آپ نے وہ فیصلہ کرنا ہے. نہ کریں گے تو آپ دنیا میں بھی مجرم ہوں گے اور آخرت میں تو اللہ کے مجرم ہوں گے. اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کی صلاحیتوں پر ان کی تعریف نہیں کرتے. ایک دفعہ چپ یہ رہتے ہیں کہ چل کوئی نہیں، ٹھیک ہے کام اچھا کر ہی دیا، تو ان کو سراہنا، ان کی واہ واہ کرنا. ضروری نہیں کہ کوئی شاعر بہت اچھا شعر پڑھے یا مولوی صاحب جو ہیں وہ پھٹے توڑ تقریر کریں تو تب ہی ہمارے منہ سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے. ہمارا بچہ جو ہے وہ تھوڑا سا کوئی کام اچھا کرتا ہے، ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ کوئی کام اچھا کرتا ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں، اس کو کہیں کہ شاباش آپ نے بڑا اچھا کام کیا. تو اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک بچہ تھا بیچارہ، وہ پڑھنے میں اتنا لائق نہیں تھا،
تو اب اس کی والدہ آئی اس کی رپورٹ لینے کے لیے پرنسپل صاحب کے آفس میں. تو اب ٹیچرز جو تھے ادھر سے فیمیل بھی میل بھی سب بھی یہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے, یہ تو ماریں کھاتا ہے, یہ تو لڑائیاں کرتا ہے, ہوم ورک کبھی نہیں کرتا. تو سب اس کی نیگیٹو رپورٹ ہی پیش کر رہے تھے. تو اتنے میں ہمارے دوست تھے سر افضل صاحب, وہ انگلش پڑھاتے تھے, وہ آئے گئے تو اینک سے ذرا ایسے اوپر سے دیکھنے کی انہوں نے ایسے دیکھا بچے کی طرف, پھر ایسے پرنسپل صاحب کی دیکھا. انہوں نے کہا اچھا یار پڑھنے میں چھوڑو اس کو. ایک دفعہ کہتے ہیں میں بائک پہ جا رہا تھا تو میری بائک خراب ہو گئی, تو قریب سے میرے اپنے اسٹوڈنٹس بھی اور دوسرے لوگ بھی بے انتہا گزر رہے تھے, سینکڑوں کی تعداد میں, کیونکہ چھٹی کا ٹائم تھا اس روڈ سے. تو صرف اس بچے نے وہاں پر بریک لگائی اور رکا اور میرے پاس آیا اور کہا سر جی کیا پرابلم ہے. تو کہتے پھر اس نے اپنی بائک مجھے پیش کی اور کہا سر جی آپ گھر جائیں, میں آپ کی بائک ٹھیک کروا کے تو آپ کے گھر لے کے آؤں گا. کہتے یہ انسانیت جو ہے نا یہ مجھے اور کسی اسٹوڈنٹ میں نہیں نظر آئی, اسی میں نظر آئی. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے, کسی کو کوئی دی ہے. تو جہاں آپ دیکھیں کہ گھر کے افراد ٹیچر سارے ہی وہ بیڈ نیوز ہی سنائی جا رہے ہیں, تو وہاں سے کوئی نہ کوئی گڈ نیوز اس کے لیے, اس کو سانس لینے کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو وہ بار بار وہ میرے ذہن میں وہی آ رہا ہے وہ 3 Idiots والا وہ سانگ کہ گیو می سم رین گیو می سن شائن گیو می این ادر چانس ٹو گرون اپ سم اگین, اس طرح کا تھا وہ اس کا کہ بچہ کیا مانگتا ہے آپ سے یار, تھوڑی سی ہوا, تھوڑا سا پانی, تھوڑی سی مٹی, جس طرح ایک بیج مانگتا ہے کہ میں اگ کر آپ کو تناور درخت بن کے دکھاؤں گا. تو ہمارے بچے بھی ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی ضرورتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی سی حسرتیں ہیں, تو ہم کوشش کریں ان کو پورا کرنے کی, تو ان کو دینے کی. اور یہ دینا کیا ہے, ہم نے اپنے لیے ہی ان کو جو تھا وہ شجر سایہ دار بنانا ہے, مستقبل انہی کا ہے, انہی نے جو ہے وہ سارا کچھ بنانا ہے, سنوارنا ہے. تو ہم ایسے رویے اختیار کریں کہ جو ان کی تربیت میں ہیلپ فل ثابت ہوں اور ان کی شخصیت کو اجاگر کریں. اور ایک اور چیز جو یہاں ماں باپ سے ہم سے غلطی ہوتی ہے, بچہ تھوڑی سی غلطی کرتا ہے, مثلا اس نے 10 روپے گھر سے اٹھا لیے, تو اب فوراً وہ پچھلے جو ہوتے ہیں نا پشتوں میں کوئی وہ اس کا باپ اگر کہے گا نا, وہ کہے گا وہ اس کا فلاں ماموں بھی چور تھا, اس نے وہ مسجد سے سائیکل اٹھا لی تھی, اس نے چور نہیں بننا تو اور کیا بننا. اچھا اگر ماں کی نظر پڑے گی وہ کہے گا اس کا دادا بڑا فراڈیا تھا, تو اس نے فراڈ نہیں کرنے تو اور کیا کرنے. تو اس طرح ہم نا پرانے بزرگوں نے اگر کوئی غلطی کیا تو وہ بچے پر لگاتے ہیں, تھوپتے ہیں کہ تو بھی ویسا برا ہی ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ ہاں اس کی دادی بڑی نیک تھی, اس کا دادا نیک تھا, یا اس کی نانی نیک تھی, نانا نیک تھا, تو ماشاءاللہ ہمارا بچہ بھی ہے آج نماز پڑھ کے آیا تو ان کے نقش قدم پر چلا. تو ہم پازیٹیو خبریں بچے کو سنانے کی بجائے نا نیگیٹو خبریں جو ہے اس کو زیادہ سناتے ہیں کہ وہ ایک ذہن میں بات بنے, اچھا میرے بڑے بھی ایسے ہی تھے تو ٹھیک ہے پھر میں نے بھی ویسا ہی بننا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھیں اور اپنے بچوں کی, اپنے اسٹوڈنٹس کی اس طرح سے تربیت کریں. یقین جانیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں قبر سے قیامت والے دن ہم کہاں جھلس رہے ہوں گے, جل رہے ہوں گے, اور کس بچے کی وجہ سے, کس اسٹوڈنٹ کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر رحم فرما دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.